بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. عزیز طلباء، آج ہمارا سبق اعراض کی ان دو بقیہ قسموں سے ہے جو اعراض میں داخل ہیں. ہم الوان اکوان کو پڑھ چکے تھے، اب ہم طعوم اور روائح کو پڑھنے جا رہے ہیں. ذائقے، یہاں پر ہمارے شارح نے 9 ذائقے بیان فرمائے ہیں. وَأَنْوَاعُهَا 9، اور اس کے ذائقے، اس کی قسمیں 9 بنتی ہیں. وہ 9 قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1 وہی المرارہ، والحرافہ 2، والملوحہ، ملوحہ ملح سے بھی، اور الملوحہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. والعفوصہ 4، والحموضہ 5، والقب 6، والحلاوہ 7، والدسومہ 8، والتفاحہ 9 قسمیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. مزید آخر میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم يحصل بحسب الترکیب انواع لا تحصى. صرف یہ 9 قسمیں ہی نہیں ہیں، بلکہ جب بعض قسموں کو آپ بعض دیگر قسموں کے ساتھ ملائیں گے، کڑوے کو ملا لیں میٹھے کے ساتھ، میٹھے کو ملا لیں نمکین کے ساتھ، تو جب ان کو آپس میں مرکب کریں گے تو ان کو ملانے سے بہت ساری اقسام انواع حاصل ہوں گی. کتنی حاصل ہوں گی؟ حضرت فرماتے ہیں لا تحصى، جو ابھی شمار میں نہیں آتی ہیں، کہ بنتی جائیں گی تو بہت سارے اقسام بن جائیں گے. اب یہ المرارہ کیا چیز ہے؟ یہ کڑواہٹ ہے، کڑوا پن. اب کڑوا پن جیسے ہم نیم کے پتوں کو لے لیں، اس کا جو شوگر کے مریض کو اس کا رس نکال کے پیتے ہیں، یا کڑوے پن میں آپ ایلوے کو لے لیں، کڑوے پن میں ہم اس کو کریلے کو بھی لے سکتے ہیں. والحرافہ، یہ ہا کے فتحے کے ساتھ ہیں، بعض نسخوں میں الحرقہ، اور الحرقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. یہ وہ ذائقہ ہے جو زبان کو جلا دیتا ہے، اس میں تیزی ہوتی ہے، چرچراہٹ ہوتی ہے. پہلا ذائقہ تو کڑواہٹ والا تھا جیسے ایلوے وغیرہ میں ہیں، اور دوسرا جو الحرافہ ہے اس میں تیزی چرچراہٹ ہے جیسے کالی مرچ اور سونٹ وغیرہ میں ہوتی ہے، زبان کو جلا دیتی ہے. الملوحہ، یہ نمکین پن ہے جو سارے جانتے ہیں، نمکینی سے، جیسے نمک وغیرہ نمکین ہوتا ہے. والعفوصہ، یہ عفوصہ کیا ہے؟ عفوصہ اور قبض کے معنی ان دونوں کے، العفوصہ اور یہ جو نیچے ایک ذائقہ آ رہا ہے القبض، یہ دونوں القبض والعفوصہ یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں. ان کے معنی ہیں بستگی اور گلو گیری، لیکن بظاہر یہ ایک لگتے ہیں، اصل میں دونوں زبان کو، جیسے ہم کچا کیلا کھاتے ہیں، ہماری زبان پکڑی جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. یا اگر کسی نے وہ جاپانی پھل کھایا ہو، املوک 2 قسم پر ہیں. ایک تو املوک چھوٹا کالے رنگ میں بھی آتا ہے، اور ایک لال رنگ کا جو املوک ہوتا ہے جس کو بعض لوگ جاپانی پھل بھی کہتے ہیں. تو املوک اگر کچا ہو تو وہ کھانے سے زبان میں جو ایک سختی سی آ جاتی ہے اور منہ میں ایک خشک پن سے آ جاتا ہے، اس کو العفوصہ اور القبض سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں بستگی اور گلو گیری کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ اصل میں ایک ہی ہے، نام 2 ہیں، ان کے تعبیر 2 ہیں ان ذائقوں کی، لیکن حقیقت میں 2 ذائقے دونوں ایک ہی ہیں. فرق ان میں یہ ہے کہ جو چیز قابض ہوتی ہے، یہ قابض، یہ زبان کی سطح ظاہری کو دباتی ہے، زبان کو سخت کر دیتی ہے، اس کے اوپر والی سطح کو دبا دیتی ہے. اور العفوصہ، جو چیز عفوصہ کے ذائقے میں آتی ہے، عفص چیز، وہ زبان کے اندر اور باہر دونوں جگہ کو دبا دیتی ہے اور کھردرا سے کر دیتی ہے زبان کو. اور ان دونوں کی طبیعتوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی القبض اور العفوصہ وغیرہ. بارکیف ایک ذائقہ الحموضہ ترش کا ہے، جیسے ہم کھٹا، جیسے ہم املی لے لیں یا لیمو کو لے لیں، جب ہم لیمو کاٹ کے اگر ویسے زبان پہ رکھیں تو اس میں بھی ایک ترش ذائقہ آتا ہے، کھٹاس آتی ہے. والحلاوہ، یعنی مٹھاس، اور میٹھے پن میں شہد ہے، میٹھا آم ہے، ساری ان کی مٹھاس ہیں. والدسومہ، یہ چکناہٹ ہے، چکنی چیز، یعنی اگر کوئی بندہ چربی کھائے یا کوئی گھی پی لے تو اس کے منہ سارا چکنا ہو جاتا ہے اور چکناہٹ آ جاتی ہے. والتفاحہ، یعنی پھیکا پن، جیسے ہم روٹی کو لے لیں، اگر روٹی میں کوئی ذائقہ نہ ہو یعنی بعض لوگ تو میٹھی روٹی بناتے ہیں لیکن اگر میٹھی نہ ہو
تو اس میں ایک پھیکا پنسا رہتا ہے. بارکیف یہ 9 ذائقے ہیں جو اعراض کے قبیل سے ہیں. یہ ذائقے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو عرض بھی یہی ہوتا ہے جو قائم بالغیر ہوتا ہے, کسی اور چیز کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اب ان ذائقوں کا اپنے تو کوئی وجود نہیں ہے, یہ سارے ذائقے کسی نہ کسی جوہر میں ہی پائے جاتے ہیں. الگ سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ چیز ہے جس کا نام ہے کھٹا اور اس کا نام ہے میٹھا, اس کا نام ہے کڑوا. نہیں, ہمیشہ کوئی اور جوہر ہوگا, اس کا ذائقہ کھٹا میٹھا پھیکا ہوگا. تو یہی ہے اعراض. اور اعراض کی ایک دوسری قسم ہے والروائح, خوشبوئیں. فرماتے ہیں خوشبوئیں تو اتنی ہیں اور ان کی اقسام بھی اتنی ہیں. وانواعها كثيرة, ان کی تو بہت زیادہ اقسام ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیز خوشبو ہے, یہ ہلکی خوشبو ہے, یہ بھینی خوشبو ہے, اور یہ دماغ کو گھما دینے والی خوشبو ہے, یہ میٹھی خوشبو ہے. لیکن بار کی خوشبوؤں کی کوئی الگ سے نام نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. وَلَيْسَتْ لَهَا أَسْمَاءٌ مَخْصُوصَةٌ, اس کے الگ الگ نام نہیں ہیں. ان خوشبوؤں کے الگ الگ نام نہیں ہیں. اب ان خوشبوؤں کے چونکہ الگ نام نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے جانیں گے؟ کہتے ہیں کہ وَالْأَظْهَرُ أَنَّمَا عَدَى الْأَكْوَانِ, ان خوشبوؤں کو ہم اضافت سے پہچانیں گے. ان خوشبوؤں کو آپ ان کی اضافت سے جانیں گے کہ یعنی عود کی خوشبو یا مسک کی خوشبو یا کوئی اور ہم خوشبو کی طرف اس کو مطلب مضاف کر دیں گے تو اس سے ہم اس کو پہچان لیں گے. گلاب کی خوشبو, کلی کی خوشبو, ٹھیک ہے. کھانوں کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں فلاں چیز کی خوشبو ہمیں آ رہی ہے. والابہر, اب یہ ساری چیزیں اعراض کے قبیل سے ساری ہی جواہر میں پائی جاتی ہیں, اس میں کوئی بحث بھی ہے. فرماتے ہیں والابہر, زیادہ واضح اور ظاہر بات یہ ہے انما عدا الاکوان لا يفرض الا للاجسام, اکوان کے علاوہ باقی جتنی بھی ہیں, اور اکوان کے علاوہ باقی کون سی ہیں؟ روائح ہے, طعوم ہے اور الوان ہے. الوان یعنی رنگ, طعوم یعنی ذائقے, اور رواح یعنی خوشبوئیں. لا يفرض الا للاجسام, یہ تو صرف اور صرف جسموں میں ہی پائی جاتی ہیں. ہاں الاکوان جو ہیں, الاکوان اجتماع, افتراق اور حرکہ اور سکون, یہ اجسام میں بھی پائی جاتی ہیں اور اعراض میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی کچھ ذائقے مل جائیں گے, کچھ ذائقے الگ ہو جائیں گے تو حرکت اس میں پائے گی, ٹھیک ہے. تو اور اشتباہ ان میں پایا گیا اور الگ ہو جائیں گے تو ذائقوں میں پھر ایک طرح کا ان ذائقوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افتراق بھی پایا جا رہا ہے. تو جو 3 قسمیں ہیں الوان, طعوم, الوان, روائح اور طعوم, یہ چیزیں تو صرف اور صرف اجسام میں ہی ہوں گی. لیکن اکوان یہ اعراض میں بھی پائے جا سکتی ہیں اور اجسام میں بھی پائی جا سکتی ہیں. تو آج ہم نے اعراض کی بقیہ 2 قسموں کو جان لیا. آئندہ انشاءاللہ ہم اعراض اور اعیان کے حادث ہونے کی طرف انشاءاللہ بفضل اللہ و توفیقہ و منہ و احسانہ انشاءاللہ ہم بڑھیں گے. آج کے سبق کو یہیں روکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.